اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حسنین خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل نیوز چینل الفا نیوز۔ آج ایک بہت بڑے راز کا پردہ فاش ہوا ہے پاکستان میں۔ پچھلے 2 سال سے تقریباً جب سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی، بلا شرکت و مقابلہ عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور اس چیز میں ان کا مقابلہ شاید نہیں یقینی تمام جماعتیں مل کے بھی نہیں کر سکتی۔ میاں جی کو باہر سے بلایا تھا، پروٹوکول دیا، ان کے تمام کیسز معاف کیے، ان کو کھلا میدان دے دیا کہ کسی بھی طریقے سے میاں صاحب 50% بھی عمران خان کی پاپولیرٹی کو ٹچ کر دے تو عمران خان کو نہ صرف پاکستان کی سیاست بلکہ پاکستان سے ہی مائنس کر دیا جائے گا ساری زندگی کے لیے۔ جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی تھی ہمارے معزز ادارے کو لے کے، عمران خان کی 9 اپریل کی رات جب عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا، رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی عدالت کی جانب سے۔ پہلے جب قاسم سوری نے رولنگ رد کر دی اور عمران خان نے اسمبلی ڈیزولو کر دی تو سو موٹو خود لیا گیا عدلیہ کی جانب سے۔ پھر جب عدم اعتماد کا ٹائم آیا تو ٹائم فکس کیا گیا، ایسے کرے عمران خان کو باقاعدہ پہلی مرتبہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیا گیا۔ عمران خان نے 7 اپریل کو اسلام آباد میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے پہلی مرتبہ وجہ بتائی کہ ان کی حکومت کس نے اور کس طرح گرائی ہے۔ اس کے بعد پورا سال عمران خان پاکستان کے تمام شہروں میں جلسے کرتے رہے۔ اس کے بیچ لاہور کی 20 سیٹوں کا الیکشن بھی آیا، اس کے علاوہ 9 MLAs کے الیکشن بھی عمران خان نے لڑا۔ وہ ہر جگہ پہ جاتے تھے اور ایک دعویٰ کرتے تھے کہ میری حکومت نون لیگ، پیپل پارٹی، مولانا فضل الرحمان یا MQM کسی نے نہیں گرائی، میری حکومت گرائی گئی ہے بیرونی سازش اور اندرونی مداخلت سے۔ عمران خان کے جتنے بھی حریف ہیں سیاست میں، ان سب نے بولا کہ عمران خان جھوٹ پہ مبنی ایک بیانیے کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں ایک جمہوری طریقے سے وہ رخصت ہوئے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تو وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھل کے سامنے آ گئے مخالفت میں۔ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ کر رہے ہیں، اس طرح آج تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا، یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے۔ بعض ٹائم تو یہ کہا گیا کہ سائفر تھا ہی نہیں، وہ خیالی سائفر بنایا گیا، خود لکھا گیا عمران خان نے صرف ایک بیانیہ بنانے کے لیے۔ لیکن اب سے چند روز قبل الیکشن سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 14 سال کی سزا ہوئی۔ اس سزا کے ساتھ ہی یہ ثابت ہو گیا کہ سائفر آیا تھا، بیرونی سازش یہاں پہ بالکل 100% سامنے آ گئی کہ عمران خان جھوٹ نہیں تھے بول رہے، سائفر آیا تھا۔ اس سائفر کو غائب کرنے میں کس کا ہاتھ ہے یہ ایک الگ سے سٹوری ہے، لیکن سائفر کی حقیقت موجود تھی جس کی وجہ سے عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا دی۔ سائفر تک تو بات وہیں پہ نمٹ گئی تھی، لیکن اندرونی مداخلت کا کوئی بھی ثبوت PTI، عمران خان یا کسی کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اب جب مولانا فضل الرحمان جو کہ پچھلے 2 سال سے PDM کی صدارت کر رہے تھے اور انہی کی صدارت میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور PDM نے ایک نئی حکومت تشکیل دی، تو وہ صدر بننے کا شاید خواب دیکھ رہے تھے، یا وہ سوچ رہے تھے کہ جو اتنا بڑا دھاندلا ہونے والا ہے اس الیکشن میں اس میں سے ان کو بھی حصہ ملے گا اور وہ کھل کے سامنے آئیں گے، ان کا سیاسی قد بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ لیکن تمام ہی جماعتوں نے جب ان سے رخ موڑ لیا تو الیکشن کے بعد پہلے 4 دن تو مولانا فضل الرحمان کا کوئی بیان نہیں آیا، لیکن کل ان کے ایک بیان کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اور آج شام کو ان کا سب سے اہم اور سب سے بڑا بیان سامنے آیا۔ اس سے پہلے تو وہ کہتے رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، پورے پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن آج شام کو ندیم ملک کے پروگرام میں بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان نے جو بات بولی وہ میں منوان آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے بولا کہ ہمیں بلایا گیا ایک دفتر میں، ہمیں سے مراد ہے کہ جتنے بھی PDM کے بڑے لیڈر تھے ان میں شہباز شریف تھے، ان میں آصف علی زرداری تھے، ان میں بلاول بھٹو تھے، ان میں مولانا فضل الرحمان تھے، ان میں MQM کی لیڈرشپ تھی، ان میں جتنی بھی وہ 13-14 جماعتیں تھیں، کاف لیگ کی لیڈرشپ شامل تھی اس وقت۔ تو ہمیں بلا کے اس دفتر میں جنرل ریٹائر باجوہ
اور جنرل فیض حمید وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے ہمیں بولا کہ عمران خان ہاتھ سے باہر ہو چکا ہے تو اب اس کی حکومت کو آپ لوگ عدم اعتماد کے ذریعے سے گرائیں. مولانا فضل الرحمان بولے کہ ہم حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پیپل پارٹی اور نون لیگ کی جانب اشارہ کر کے بولا کہ اگر یہ دونوں ایک ہو جائیں اور ایک جگہ پہ ووٹ دے کے ایک وزیر اعظم چن لے تو ایسا آسانی سے ہو سکتا ہے. اور اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے نون لیگ اور پیپل پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں جی ہم تیار ہیں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے. اور اس کے بعد جو چھوٹے اتحادی تھے ان کو تو ویسے بھی ادارہ ہی ہینڈل کرتا تو وہ بھی ان کے ساتھ لگ گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ندیم ملک نے پوچھا تو آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ اندرونی مداخلت ہو رہی ہے تو تب آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان کا اس چیز پہ یہ جواب تھا کہ اگر میں روکتا تو وہ لوگ اس بات پہ آتے کہ شاید مولانا فضل الرحمان عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ جب یہ ساری جماعتیں ایک طرف ہو گئی تھی، میرے پاس 5 ووٹ موجود تھے، اگر میں علیحدہ ہوتا بھی تو حالات مزید زیادہ خراب ہوتے، جس کی وجہ سے میں چپ رہا. لیکن اب جو اس الیکشن میں داندلا ہوا ہے اس کا تو عشر اشیر بھی 18 کے الیکشن میں نہیں ہوا تھا، اس لیے میں دل برداشتہ ہو کے بول رہا ہوں. اور آج عمران خان کی وہ بات بالکل سچ ثابت ہو گئی. اتنا بڑا لیڈر، وہ کہتا رہا اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، سچ سامنے آئے گا. وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا سچ اللہ تعالیٰ سامنے لا رہا ہے اور تمام جھوٹوں کو بے نقاب کر رہا ہے. اس کے بارے میں مزید بھی تفصیل ہے، ایک اور ویڈیو میں تھوڑی دیر میں کرتے ہیں آپ سے ملاقات. فی الوقت اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.